جی السلام علیکم۔ ڈرامہ مورا اس کی فرسٹ ایپیسوڈ میں نے ابھی دیکھی اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اس کے ریویو شیئر کروں۔ اور جیو چینل پہ یہ ڈرامہ آ رہا ہے اور لاسٹ ویک اس کی 2 ایپیسوڈ آئی ہیں اور اس ویک میں اس کی 2 ایپیسوڈ آ چکی ہیں، یعنی کہ 4 ایپیسوڈ اس کی آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی ایپیسوڈ کا میں ریویو دوں گی اور یہ جیو چینل پہ آ رہا ہے منڈے اور ٹیوزڈے، ایک 2 دن آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم پہلے ایپیسوڈ میں، آپ کو پتہ ہے جو کریکٹرز ہوتے ہیں ان کو انٹروڈکشن ہوتا ہے تو اسی کے اوپر بات کریں گے۔ ایک فیملی دکھا رہے ہیں جس کی نازنین نصر ہے، ہیڈ ہے، اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں، یعنی کہ ایک لائبہ اور ایک ہے طوبہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک نوشہ اور ایک علیزہ۔ اور ان کی یعنی کہ نازنین نصر کی 2 بیٹیاں ہیں اور ان کے ہسبینڈ نہیں دکھا رہے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا نظام زندگی کیسے چلا فی الحال تو انہوں نے نہیں دکھایا، لیکن دکھایا ہے کہ جو اس کی بڑی بیٹی ہے نازنین نصر کی یعنی کہ طوبہ، اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، اس کا پہلا دن ہے۔ اور جو یہ دوسری بیٹی ہے یعنی کہ لائبہ علیزہ، یہ جو سی ہے یہ یونیورسٹی میں یہ کالج میں پڑھتی ہے۔ ایک طرف دوسری فیملی دکھا رہے ہیں جو بہروز سبزواری اور ندا ممتاز کی فیملی ہے، اور یہ یعنی کہ سکندر صاحب اور ان کے 2 بیٹے ہیں، یعنی کہ میکائل اور دوسرا بیٹا جو علی آغا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ اور یہ جو سے ہیں وہ ٹیکسٹائل مل کے مالک ہیں، اور جو بڑا بیٹا ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ جو سا بیٹا ہے یعنی کہ علی آغا، یہ یونیورسٹی میں اسی یونیورسٹی میں ہے جہاں پہ علیزہ کا ایڈمیشن ہوا، اس کا پہلا دن تھا، اور یہ اس یونیورسٹی پہ لاسٹ مطلب سیمسٹر میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کی بہن ہے اور یہ اس کا بھائی، یعنی کہ 2 فیملی دکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ ویل آف فیملی کے دکھا رہے ہیں، آنر ہے، اوبویسلی ٹیکسٹائل مل کا آنر ہے تو ان کو ذرا اچھی سے مراد میری ویل آف فیملی دکھا رہے ہیں، جبکہ وہ لوگ ظاہر ایک میڈیوکر فیملی دکھائی جہاں پہ 2 لڑکیاں ہیں اور یہ اس کے 2 لڑکے ہیں بہر سزواری یعنی کہ اس کپل کے، ٹھیک ہے۔ اور ہم دکھا رہے ہیں کہ جو علی سکندر ہے، علی سکندر تھوڑا سا ایگریسو قسم کا ہے اور اس کو تھوڑا سا غرور ٹائپ چیز بھی اس کے اندر ہے، اور یونیورسٹی میں بھی اس نے اس طرح کا ماحول بنایا ہے، بہت تیزی سے جا رہا ہے۔ اور ایک جو راہگیر ہے وہ سبزیاں بیچتا ہے تو وہ اسے زخمی کر دیتا ہے اس طرح سے۔ اور یہ لڑکا ان کے محلے میں دکھا رہا ہے، انوشے اور علیزہ کے محلے میں ہے، اور یہ جو چھوٹی بہن ہے لائبہ خان اس کو پسند کرتا ہے۔ اس کے پاس ابھی کوئی جاب نہیں ہے اس لیے باقاعدہ رشتہ نہیں مانگ سکتا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ ہے علی آغا ہے، یہ یونیورسٹی میں ہے، وہ جو پہلا دن اس لڑکی کا ہوتا ہے تو وہ یوں کرتا ہے کہ جو پہلا بیچ ہوتا ہے، پہلا دن ہوتا ہے، ان کو تنگ کرتا ہے۔ تو اس نے تنگ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا ہوتا ہے، سب کو کہتا ہے کہ اپنا جو لنچ باکس ہے وہ لا کے میری ٹیبل پہ رکھ دیں۔ تو یہ لڑکی نہیں نکالتی، اس کو پتہ ہوتا ہے ایک تو یہ چاہتی شاید نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اس کے پاس ایسا کچھ لنچ باکس والا نہیں ہوتا۔ اس کی بہن نے ایک اس کو پراٹھا گرم کر کے مطلب وہ پیک کر کے دے دیا ہوتا ہے، وہ بھی لفافے میں نہیں، تو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو یہ لڑکی نروس تو نہیں ہوتی، دکھایا ہے کہ ہے تو غریب گھر کی لڑکی، لیکن یہ ہے کہ بولڈ لڑکی ہے اور کانفیڈنٹ ہے اور اسمارٹ لڑکی دکھائی ہے۔ تو وہ اس کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو اس کو سلیپ کر دیتی ہے، یعنی کہ تھپڑ مار دیتی ہے۔ اور یہ جو لڑکی جو سی ہے یہ اس کے ساتھ رہتی ہے علی آغا کے ساتھ یونیورسٹی میں، ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گینگ بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ تو وہ لڑکی یہ چاہتی، یہ ظاہر اس لڑکے کو پسند بھی کرتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ بہت زیادہ، اس نے اس کو تھپڑ مارا تو تم اس سے بدلہ لو، اس طرح کی باتیں کرتی ہے۔ لیکن وہ اپنے دوست کے ذریعے معلوم کرتا ہے اس کی فیملی کے بارے میں، تو اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک یتیم لڑکی ہے اور 2 ہی بہنیں ہیں، غریب سے لوگ ہیں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ مزہ نہیں آئے گا ایسے بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ وہ غریب سی ہے اور میرا مقابلہ ایک مطلب ایسی فیملی سے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں اس لیے اس کو معاف کر دوں گا، لیکن اگلے دن وہ چھٹی کر لیتی ہے۔ اور جب وہ نیکسٹ ڈے آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی کے دروازے پہ ہوتی ہے لڑکی، تو وہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسنیچر ہوتے ہیں، وہ اسے بیگ اس کا لے لیتے ہیں، اس کے بیگ میں موبائل ہوتا ہے، اس کی چیزیں، اور وہ اسے کانوں کی بالیاں وغیرہ بھی اتروا رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو علی آغا ہے وہ دروازے پہ آ جاتا ہے، وہ اس لڑکی کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو گولی لگ جاتی ہے۔ وہ لڑکی ایک دم سے چیختی ہے، اس کے لیے آواز دیتی ہے، ظاہر ہے اس کے لیے اس نے گولی کھائی ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سبزی والا ہے وہ جو زخمی ہو گیا، تو وہ رپورٹ ورنہ کی درج ہو جاتی ہے، تو پولیس والا اس کے گھر آ جاتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، علی آغا کو۔ تو بہروز سزواری کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں وکیل کو بھیجوں گا اور جو اس غریب انسان کا نقصان ہوا ہے تو وہ پورا کر دے گا۔
تو وہ پولیس والا کہتا ہے کہ مجھے بھی کچھ کمیشن وغیرہ اس طرح، تو وہ کہتا ہے وہ بھی ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو بہروز سواری کا سین دکھایا ہے، مطلب دکھایا ہے کریکٹر اور اس کی بھائی کا، میکائل کا، وہ تھوڑا ہمبل ہے، لیکن جو ماں ہے نا یہ اگریسو ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پولیس والوں کی ہمت کیسی ہوئی، میرے گھر آ گئے اور میرے بیٹے کی حالت کیا ہے، اپنے بیٹے کی فکر کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ غریب بندہ ہے جو اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ تو اس کو جو اپنی غصہ اور جو پراؤڈ ہے اس کے اندر، جو کسی چیز کا غرور ہے، وہ اس کو اپنی ماں سے ہے۔ اور بہن کو بھی نہیں دکھایا کہ بہن کیسی ہے، بہرحال کس طرح کی ہے۔ اور ہم دکھا رہے ہیں وہ جو غریب لڑکا ہے جو لائبہ خان کو پسند کرتا ہے، اس کا ایک انٹرویو ہے جس کی وجہ سے اس کی ماں اس کو دعائیں شعائیں دے کے بھیجتی ہے، اور اس کے بعد دیکھیں اس کی جاب ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے وہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے۔ اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ لوگوں کو میری پہلی ویڈیو جو ڈرامہ مہرا تھا اس کا یہ ریویو کیسا لگا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے پسند کیا تو مزید میں یہ ایپیسوڈ دیکھوں گی، اور پھر میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ریویو بھی شیئر کروں گی۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو یہ لڑکی ہے علی آغا کے ساتھ رہتی ہے، یہ جو سی لڑکی ہے یہ پسند نہیں کرتی، یہ چاہتی نہیں ہے کہ یہ اس کو معاف کرے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس نے کیونکہ تمہیں سلیپ کیا تو تم بھی اسے بدلہ لو، وہ اس کو اکساتی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا ایک کمزور لڑکی کے ساتھ کوئی لڑائی والا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اور اب تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اینڈ پہ کہ اس کو گولی لگ جاتی ہے۔ پھر نیکسٹ کیا ہوتا ہے، پھر نیکسٹ ویڈیو دیکھوں گی تو آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ مجھے جب تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔